رانا ثناءاللہ یا نواز شریف یا شہباز شریف یہ باتیں کون کروا رہا ہے؟ یہ رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے دینے کو. بات ہوگی انہی سے ہوگی جن کے ساتھ ہونی چاہیے، جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقت کا منبع ہے. یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو میں کہتا ہوں یہ تو ڈمیز ہیں. پی ٹی آئی نے رانا ثناءاللہ کی ڈائیلاگ کی پیشکش مسترد کر دی. ترجمان رؤف حسن نے کہا بات انہی سے ہوگی جو طاقت کا منبع ہے. رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف ڈمی ہیں، ان کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں. یہ لوگ ان کی ایما پر بات کر رہے ہیں، پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا دعویٰ، کہا جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں. انکار اقرار میں بدلے گا. بات چیت سے انکار کو دباؤ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. آخر کار پی ٹی آئی سے براہ راست ہی بات ہوگی. عارف علوی فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. سابق صدر عارف علوی کہتے ہیں پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. مسائل کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے. بانی پی ٹی آئی نے ملک کی خاطر اپنی انا قربان کر دی. ان کا مینڈیٹ بحال کریں. جس صورتحال میں گرا پڑا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں. وہ ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا. پی اے سی کی چیئرمین شپ کے لیے بات ہو سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. تمام اپوزیشن جماعتیں ڈائیلاگ پر متفق. اصل مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی پی اے سی کی چیئرمین کے لیے بات کر سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں؟ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ کی سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی 2011 سے ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کروں گا. بات نہیں کریں گے کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ بولے آئی ایم ایف کی رپورٹ پر کوئی تشویش نہیں، معاشی اشاریوں میں آئندہ دنوں میں بہتری نظر آئے گی. یہ احتجاج کرتے رہیں گے، انہیں کوئی حمایت حاصل نہیں. سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری گرینڈ ڈائیلاگ کے حامی. لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب نے کہا پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، ایک طرف معاشی بحران تو دوسری طرف دہشت گردی. سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے پر تیار نہیں ہوں گے تو بڑے مسائل کے حل کی امید نہیں. صدر زرداری نے مفاہمت اور یکجہتی کا پیغام بھیجا، مگر افسوس کہ ایسے سیاستدان جو اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے. انہوں نے پیغام کے جواب میں گالم گلوچ اور شور شرابہ کیا. گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا. تقریب میں پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے اور بھٹو کی تصویر والے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا مطالبہ. آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی. رپورٹ میں کہا پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے. انتخابات کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی نے نئی مخلوط حکومت بنائی. نئی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی، سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے. معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ، کم بیرونی فائنینسنگ سے قرضوں، ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے. آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی احتجاج اور پہیہ جام ہڑتال. عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر سستی بجلی اور آٹے پر سبسڈی کے لیے مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند. مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل. میرپور سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کا راولہ کوٹ میں پڑاؤ. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں. کمشنر راولہ کوٹ کی رہائش گاہ پر عوامی ایکشن کمیٹی اور چیف سیکرٹری کے درمیان مذاکرات میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. عوامی ایکشن کمیٹی رہنما مطالبات منظوری کا معاہدہ پڑھ کر سنائیں گے. وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں مسلم لیگ نون سمیت دوسری جماعتیں مسئلے کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کریں. ہم کشمیریوں کے مسائل کو اپنا سمجھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو آزاد کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش. سوشل میڈیا پیغام میں کہا مذاکرات اور پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے. خبردار کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسے حالات میں کچھ عناصر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں.
آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سے بات کی ہے۔ لیگی عہدیداروں کو ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے بات کرنے کی ہدایت کی۔ تمام جماعتی مطالبات کے حل کے لیے پرامن راستہ اختیار کریں۔ امید ہے بہترین کوششوں سے معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ صدر آصف زرداری نے آزاد کشمیر حکومت کو مظاہرین پر تشدد سے روک دیا۔ IMF ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مذاکرات کل سے ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب۔ کہا معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا۔ مشکل سے نکلنا ہے تو نجی شعبے کو لیڈ کرنا ہوگا۔ روپے کی قدر مستحکم، افراط زر میں کمی آ رہی ہے۔ شرح سود میں کمی آنی چاہیے۔ صنعتیں 25-26% انٹرسٹ ریٹ پر کام نہیں کر سکتی۔ FBI کا ٹریک اینڈ ٹریٹ سسٹم بری طرح ناکام رہا۔ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ ٹیکس نیٹ میں لانے کی مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صنعتوں کو توانائی کا یکساں ٹیرف دینا جائز مطالبہ ہے۔ آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز۔ IMF نے پاکستان سے اربوں روپے کی ٹیکس چھوٹ بتدریج ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز اور کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کمرشل درآمد کنندگان کی آمدن پر بھی انکم ٹیکس ود ہولڈنگ لگانے کی تجویز ہے۔ ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان۔ دیکھیں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنر ہاؤس کوئی سازش کا گڑھ ہو، لیکن کم از کم اگر کوئی اپنی نالائکی اور نااہلی چھپانا چاہتا ہے اس کنفرنٹیشن میں تو وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ کبھی نہیں چاہوں گا گورنر ہاؤس سازش کا حصہ بنے۔ اپنی نااہلی اور نالائکی چھپانے کے لیے ہمیں ڈھالنا بنائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوئی سیاسی طور پر شہید ہونا چاہتا ہے تو نہیں ہونے دوں گا۔ صوبے کو مرکز سے جتنی سپورٹ چاہیے دلاؤں گا۔ کوشش کروں گا عہدے سے انصاف کروں۔ ماضی میں جو حصہ KP کو ملنا تھا وہ نہیں مل سکا۔ صوبائی حکومت سے کہوں گا پانی کے معاملے پر مل کر کام کریں۔ KP کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ جج کو اغوا کیا گیا۔ امن و امان کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے۔ ملک میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بلوچستان میں گیس نکلنے کے باوجود فراہم نہیں کی جا رہی۔ گوادر کے ماہی گیروں کو مسائل کا سامنا ہے۔ حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے ان کا احساس محرومی دور کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا PP، نون لیگ اور MQM کو جبری طور پر مسلط کیا گیا۔ PDM کی نگراں حکومت اور اب پھر PDM حکومت گندم بحران کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان غزہ کے معاملے پر آگے بڑھ کر عملی کردار ادا کرے۔ غزہ کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں۔ پشاور میں غزہ مارچ کیا جائے گا۔ پنجاب کے کسان گندم کی سرکاری قیمت ملنے کے منتظر۔ کسانوں کا کہنا ہے باردانہ مڈل مین کو دیا جا رہا ہے۔ ہم مارے پھر رہے ہیں۔ صورتحال برقرار رہی تو آئندہ سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے جدہ میں ایسوسی ایشن برائے صنعتی نمائش کے زیر اہتمام سیمینار۔ AIB گلوبل سمیت پاکستانی اور سعودی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پاکستانی کونسل جنرل خالد مجید نے کہا ایسے سیمینار سے خوشحال پاکستان کی تعمیر کی سرکاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ ایسوسی ایشن چیئرمین محمد خورشید برلاس 3 سال سے مختلف شہروں میں صنعتی نمائشوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار صالح بترجی نے کہا پاکستان میں ہنرمند اور محنت کشوں کی کمی نہیں۔ سیمینار میں AIB گلوبل کا سٹال توجہ کا مرکز بنا رہا۔ قومی ہاکی ٹیم کا شاندار پرفارمنس پر شاندار استقبال۔ اذلان شاہ ٹورنامنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی پاکستانی ٹیم کوالالمپور سے لاہور پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا ویلکم کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، پھول نچھاور ہوئے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ افیئرز رانا مشہود سمیت دیگر بھی کھلاڑیوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ قومی ہاکی ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاکستان کا بچہ آج ہاکی کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ وزیر اعظم کا ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 10-10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔
آئرلینڈ سے پہلے میچ میں شکست کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا. چیئرمین پی سی بی کی ڈبلن میں قومی کھلاڑیوں سے گفتگو. محسن نقوی نے کہا T20 کرکٹ کے جدید اور نئے انداز کے مطابق کھیل کر ہی جیت ممکن ہوگی. فیلڈنگ پر بہت توجہ کی ضرورت ہے تاکہ مخالف ٹیم کو کوئی بھی چانس نہ مل سکے. آخری گیند تک لڑیں, مقابلہ ہوتا نظر آنا چاہیے. فتح کے لیے ٹیم ورک بنیادی چیز ہے. مصر کے محمد زکریا نے CNS انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن جیت لی. فائنل میں پاکستان کی ناصر اقبال کو 3-1 سے شکست. ابتدائی سیٹ پاکستانی کھلاڑی کے نام رہا تھا. مصری حریف نے کم بیک کرتے ہوئے لگاتار 3 سیٹ جیت لیے. مہمان خصوصی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی اچھا کھیل پیش کرنے پر دونوں کھلاڑیوں کو مبارکباد. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی MQM پاکستان کے چیئرمین بن گئے. مرکزی کمیٹی نے متفقہ طور پر خالد مقبول کو چیئرمین منتخب کر لیا. اجلاس میں مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, نسرین جلیل, انیس قائم خانی, فیصل سبزواری, امین الحق اور رضوان بابر شریک ہوئے. تنظیمی اور سیاسی امور پر معاونت کے لیے مرکزی کونسل کی تشکیل کا فیصلہ. سانحہ 12 مئی کو 17 برس بیت گئے. 2007 میں کراچی میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا. شاہراہوں پر بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا گیا. 50 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. 12 مئی سے متعلق کئی تحقیقات ہوئی لیکن متاثرین کو آج تک انصاف نہیں ملا. کراچی میں ڈاکوں کی خواتین سے بھی لوٹ مار. شادمان ٹاؤن میں خاتون کا بیگ چھینا. مزاحمت پر خاتون کو زمین پر گرا دیا. موٹر سائیکل پر سوار مرد اور خاتون کے گھر کے باہر پہنچتے ہی ملزمان نے لوٹ مار کی. بھینس کالونی میں موٹر سائیکل سواروں کی دن دہاڑے لوٹ مار. کار سوار افراد سے نقدی قیمتی سامان چھین کر فرار ہو گئے. لیاقت پور میں اہل خانہ نے غیرت کے نام پر 18 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر قتل کیا گیا. اہل خانہ خفیہ طور پر مقتولہ کی تدفین کر رہے تھے. لڑکی کے جسم پر تشدد کے متعدد نشانات ہیں. اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گھریلو ملازمہ کی موت. 16 سال کی فاریہ خیابان بخاری کے ایک بنگلے میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے رکھی گئی تھی. گھر کے مالک کے مطابق وہ کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر تھے. واپس آئے تو بچی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی. پولیس کا کہنا ہے پنکھے کے پر ٹیڑے نہیں ہوئے. بچی کی گردن پر نشان ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حتمی بات کہی جا سکے گی. کینیڈا پولیس نے سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں ایک اور بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا. تعداد 4 ہو گئی. کینیڈین پولیس کا کہنا ہے 22 سال کا مندیپ سنگھ پہلے ہی اسلحہ کیس میں گرفتار ہے اور اس پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں فرسٹ ڈگری قتل اور قتل کی سازش جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں. سپرنٹینڈنٹ مندیپ کا کہنا ہے قتل میں جو بھی ملوث ہیں انہیں ڈھونڈ نکالیں گے. اسرائیلی فورسز کے پھر شمالی غزہ میں حملے. جبالیہ میں بمباری سے فلسطینی صحافی سمیت متعدد افراد شہید. دیر البلح میں 10 افراد شہید ہوئے. رفح میں مکان پر حملے میں 9 فلسطینی جان سے گئے. شمالی غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے حماس رحمالیوں کو رہا کرتا ہے تو کل ہی جنگ بندی ہو جائے گی. اسرائیل نے رفح پر چڑھائی کی تو اسے ہتھیار فراہم نہیں کریں گے. اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی. تل ابیب میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں. پولیس تشدد سے ایک شخص زخمی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے پانی کی توپوں کا استعمال. مظاہرین کا حکومت سے انتخابات کرانے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ. سابق امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی کا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف. کہا تاریخ میں امریکہ اور اسرائیل نے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں میں امریکہ ملوث ہے. امریکہ نے صرف عراق میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا. افغانستان کے شمالی صوبہ بغلان میں بارشوں سے تباہی. سیلاب میں 300 سے زائد افراد جاں بحق, سینکڑوں لاپتہ, 1500 مکانات تباہ. ترجمان طالبان ذبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے صوبہ بدخشاں, بغلان اور ہرات سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کا افغانستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار.
اسلام آباد میں بارش، مری اور ایوبیہ میں شدید ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وزیر آباد اور گردنواہ میں بھی بادل برسے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش جاری۔